جناب شہید مظلوم سید الشہداء کربلا قرۂ کربلا کے شہداء کی جماعت کے سردار بلکہ امام الشہداء حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول ہیں، جو جگر گوشہ بطول ہیں، جو فرزند علی ہیں، جو سبط النبی ہیں، جو یوں سمجھے جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں، جن کی اماں خدیجۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا ہے، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جن کا نانا محمد الرسول اللہ ہے، جن کے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں، جن کے ابا علی المرتضیٰ ہیں، جو خود شہید کربلا ہے، اپنے جانثاروں سمیت جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، صبر و تحمل کا درس دیتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جان آفری کے حوالے کر کے جنت کے وارث بنے، جنت کے جوانوں کے سردار بنے، یہ اعزاز پایا تو محرم میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں یہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کے نظام کو پیدا کیا، ان میں 4 مہینے حرمت، عظمت اور عزت والے ہیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ اور ان حرمت اور عظمت کے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ اکٹھے مل کر، جیسا کہ وہ جنگ کرتے ہیں تم سے مل کر، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور معیت متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کا نیا اسلامی ہجری سال آج 1 محرم الحرام سے شروع ہو رہا ہے، یعنی آج کی شب محرم الحرام کی رات ہوگی تو گویا مغرب سے نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، 1444 ہجری۔ سن ہجری کی بنیاد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں تو دنیا کے جتنے نظام ہیں، خواہ وہ بکرمی سال ہو، عیسوی سال ہو، ہجری سال ہو، سال کے مہینے 12 ہی ہیں، ان کے اندر کسی نے کمی زیادتی نہیں کی، اس لیے کہ رب نے 12 کہے ہیں تو وہ پھر 12 ہی ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا سال جو اسلام میں ہے وہ قمری لحاظ سے بھی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا نظام وہ شمسی لحاظ سے بھی ہے، کیونکہ چاند اور سورج کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دو کے فائدے ہمیں ہیں۔ چاند کی ترتیب میں ہمیں عبادات کے ایام کا پتہ چلتا ہے، اور سورج کی ترتیب سے اس کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، یعنی ہم نے عید کا دن کب کرنا ہے یہ چاند بتائے گا، رمضان کا روزہ کب شروع ہوگا یہ چاند بتائے گا، عید الاضحیٰ کب آئے گی یہ چاند کے حوالے سے، یوم عاشوراء کب ہے یہ چاند کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے یہ چاند کی عبادت تاریخوں سے ہمیں عبادتوں کے دنوں کا تعین ہوگا، اور سورج کے لحاظ سے عبادت کے اوقات کا تعین ہوگا کہ اب سورج اس وقت اس جگہ پر ہے، اب ہم نے فجر کی سورج نکلنے کے قریب آ رہا ہے، ہم نے فجر ادا کرنی ہے، اب یہ ڈھل رہا ہے ظہر پڑھنی ہے، اب یہ اور نیچے ہو گیا ہے عصر کا وقت ہو گیا ہے، غروب ہوا ہے اب یہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے اب یہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کے اوقات، ایسے ہی باقی معاملات میں تو گویا چاند اور سورج دونوں اللہ نے ہمارے نظام کے لیے بنائے ہیں۔ یہ ایک مسئلے کی بات ہے کہ سن ہجری کو یاد رکھنا، سال کے 12 مہینوں کے نام یاد رکھنا اور ان کی تاریخوں کو یاد رکھنا، علماء نے اس کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہا جاتا ہے کہ ساری جماعت میں سے 2-4 کچھ لوگ اگر اس کو یاد کر لیں تو باقیوں کے ذمے سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو یاد نہیں تو سب کے سب گناہ گار ہیں۔ بڑا ایک المیہ ہے، سانحہ ہے، حادثہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ انگریزی سال جنوری فروری اس کے دن بھی جانتے ہیں، مہینے بھی جانتے ہیں، تاریخیں بھی جانتے ہیں، لیکن اسلامی سال جو محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحج کے مہینے پر ختم ہوتا ہے، نہ ہمیں مہینوں کے دن پورے آتے ہیں، نہ ہمیں ان دنوں کے
ایام مہینوں کے نام مکمل آتے ہیں، نہ ہمیں ان کی تاریخوں کا پتہ ہوتا ہے، پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں سن ہجری کا پتہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے لحاظ سے کون سا سال ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، ہمیں اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے سال کی ابتدا، اگرچہ احکامات تو اس طریقے سے عرب میں پہلے سے یہ مہینے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کو مستقل سن کی حیثیت سے شمار کرنے کی ترتیب ہجرت نبی سے، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام منتخب کیا گیا اور آخری مہینہ ذوالحج، اور یہ رائے تھی جناب سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر اجلہ صحابہ کی، جن کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کا سال اس مہینے سے شروع کیا جائے۔ حالانکہ اور بھی کئی رائے آئیں، لیکن ابتدا محرم سے تھی۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک سب سے پہلی اور بڑی حکمت تو یہ ہے کہ محرم الحرام، اشہر حرم، وہ 4 مہینے جن کو قرآن نے کہا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، ایک اکیلا ہے رجب المرجب۔ ان 3 کے اکٹھے ہونے کی حکمت یہ ہے کہ ذوالقعدہ میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ذوالحج میں حج کرتے ہیں، محرم میں واپسی ہوتی ہے، اور رجب علیحدہ اس لیے ہے، عام طور پر اس میں لوگ عمرے کا سفر کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ بابرکت مہینے بنائے تاکہ ان میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تنازع نہ ہو۔ لوگ ان دنوں اپنی تلواریں ان کو بند کر لیتے تھے، اپنے نیاموں میں ڈال لیتے تھے، اور اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے تھے، آپس میں صلح و سلوک اور حسن سلوک کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا ایک مزاج اور رواج تھا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم کی بہت ساری خصوصیات اور بہت ساری برکات ہیں۔ ایک تو محرم کا اپنا محرم الحرام، محرم حرمت سے ہے، جس کے معنی ہے تعظیم والا مہینہ، عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ۔ اس لیے اس کو ماہ محترم بھی کہا جاتا ہے، ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے، ماہ معظم بھی کہا جاتا ہے، کہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی عزت والا مہینہ ہے، بڑی حرمت والا مہینہ ہے، بہت احترام والا مہینہ ہے۔ اور اس کے احترام کی کئی وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں سے ایک بنایا جس کو محرم الحرام کا یہ نام دیا گیا، اور دوسری اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محرم الحرام سال کے 12 مہینوں میں جہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کی خوبیوں میں یہ ہے کہ اس کے اندر ایک دن ہے جس کو یوم عاشور، محرم کی 10 تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہ دن بڑی اہمیت اور فضیلت کا دن ہے، بڑی برکت کا دن ہے۔ اس کو عام طور پر علماء نے عاشورہ عاشر سے کہا گیا ہے، اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اسلامی تاریخ میں 10 واقعات پیش آئے ہیں۔ ان 10 واقعات کو اسی دن میں پیش آئے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ شاید محرم الحرام کو عظمت جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باسعادت کی وجہ سے فضیلت دی جاتی ہے، حالانکہ محرم تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کی فضیلت بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوبیوں میں سے ایک عظمت یہ تھی کہ اللہ نے اس کے لیے مہینہ بھی محرم چنا، اور دن بھی عاشورے کا چنا، اور دن بھی جمعۃ المبارک کا چنا، کہ جو ساری عظمتیں ہیں وہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں آ جائیں، اسی لیے اللہ نے اس دن کا انتخاب کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو اس کو اس لیے یوم عاشور کہا جاتا ہے کہ اس دن 10 واقعے تاریخی اسلام میں رونما ہوئے، جن کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب الایام والسنہ ما ثبت بہ السنہ میں لکھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیہ میں لکھا، اور بھی کئی لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کو نقل کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس یوم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا تھا تو حضرت آدم اور حوا دونوں اترے، ایک دوسرے کی تلاش میں یہ عرفات کے میدان میں جمع ہوئے، اور وہاں پر فجر کی نماز کے وقت اللہ نے ان دونوں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے اللہ کے حضور عبادت کی،
دعا مانگی تو ان کی توبہ عرفات میں قبول ہوئی اور اس عاشورہ کے دن قبول ہوئی، تو یہ وہ دن ہے جو آدم کی توبہ کا دن ہے۔ دوسرا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی قربت ملی، انہیں آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اللہ نے اعزاز بخشا۔ تیسرا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہ 6 مہینے تک یوں سمجھیے کہ طوفان آیا تھا، امتحان آیا تھا، اس میں چلتی رہی۔ رجب میں طوفان شروع ہوا، محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشور وادی جودی پہ ٹھہری، تو یہ گویا نوح علیہ السلام کے نجات پانے کا دن ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ بڑی اہم ہے، اس کو مسند احمد نے بھی اور اسی طریقے سے مصنف عبدالرزاق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، 40 دن آپ اس کے اندر رہے، اور جب یہ نکلے تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، آپ پر نار کو گلزار سراسر بہار بنا گیا، یا نار کونی بردم و سلاما، تو ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہوئی ہے، تو یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریا پار ہوئے ہیں اور فرعون پیچھا کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کے آیا ہے، اور آگے دریا کی موجیں تھیں، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، درمیان میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کلیم نے دعا مانگی، اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے زمین پر عصا مارا پانی پر، اس میں اللہ نے 12 راستے بنائے، قوم دریا پار ہوئی، اور فرعون اور جس کا ظلم استبداد، جس نے کئی ہزار بچوں کو تہ کیا تھا، اس ظالم کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہ تباہ و برباد ہوا، تو یہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ ایسے یوم عاشورہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حاکمیت اور بادشاہت کے اعزاز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایوب امت میں معروف ہے، اللہ نے ان کو آزمایا، ان کو ایک بیماری یا تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا، اور ایک عرصے تک اس بیماری میں رہے، اور اس دوران دعا مانگتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے اس تکلیف سے نجات عطا کر۔ تو جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا عطا فرمائی، تو یہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ ایسے 8واں یہ واقعہ جو حضرت عاشورہ کے دن پیش آیا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے والد ماجدار حضرت یعقوب سے جو ملاقات ہوئی ہے مصر میں تخت سلطنت ملنے کے بعد، اور بھائیوں کے ان چکر لگانے کے بعد، پھر اپنے والد کو جب بھائی لے کے آئے تھے، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی، تو یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے نزدیک یوم عاشورہ ہے، اگرچہ عیسائی مذہب کے مطابق 25 دسمبر ہے، تو وہ عیسوی سن کے لحاظ سے ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے وہ عاشورہ کا دن ہے، اس لیے اس دن کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو چند دنوں میں روزے فرض ہوئے تھے، ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ بھی تھا۔ جب رمضان کی فرضیت آئی تو پھر عاشورہ کا روزہ وہ سنت کے درجے میں آ گیا، اس کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ روزہ رکھا تھا جس دن اللہ نے دریا سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے بنو اسرائیل کو دیکھا وہ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہے۔ فرمایا ہمارا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے سال 2 روزے رکھیں گے، 9، 10، یا بعض روایات میں ہے 10 کے ساتھ 11 کو ملائیں گے، یعنی 10 کا روزہ ہوگا، 1 روزہ اور بھی ساتھ بڑھ جائے گا۔ تو یہ 2 دن کا روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل ہے اور سنت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دن روزہ رکھنے کا ہے، دوسرا حکم اس کے اندر یہ ہے کہ فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر رزق کی فراخی کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے پورا سال ان کے رزق کو فراخ کر دیتے ہیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں اور بے پناہ رزق عطا کرتے ہیں، اور اللہ ان کو آزمائشوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔
تو یہ اس یوم عاشورہ کی وجہ سے، یہ اس 10 تاریخ کی وجہ سے، تو جہاں انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ دن چنا، نبیوں کی عظمت کے لیے یہ دن چنا، اور اگر اس کو دوسرے رخ پر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ماہ محرم جہاں انبیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے عظمت کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، بزرگی کا مہینہ ہے، تو شاید وہاں پر اللہ کے دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، بے دینوں کے لیے، ظالموں کے لیے، جابروں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو خدا اور رسول کے منکر ہیں، ان کے لیے ذلت، رسوائی اور ان کے لیے تباہی اور بربادی کا مہینہ بھی اللہ نے محرم الحرام کو چنا ہے۔ اس کے آپ یوں مثال سمجھ لیجئے، جب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے تو اس وقت شیطان نے اپنے منہ میں مٹی ڈالی، اپنے سر میں راکھ ڈالی، تو آدم کی عظمت کا مہینہ محرم ہے اور شیطان کی ذلت کا مہینہ محرم ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، نوح کو نجات ملی، تو نوح کی نجات کا مہینہ محرم ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قوم نوح جو شرک کی بیماری میں مبتلا تھی، سورہ نوح میں ان بتوں کا تذکرہ ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے اللہ کے بغیر، جن کی یہ پوجا کرتے تھے اور ان کو اپنا الہ، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان بت پوجا کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کیا اور اس پانی میں غرق کیا، تو ان کے لیے وہ تباہی کا دن، وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ یہی عاشورہ کا دن تھا۔ نبی کے لیے عظمت کا دن، نبی کے دشمن کے لیے ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام یعقوب کی ملاقات ہوئی تو یہ خوشی کا سما تھا، اس پر وہ جو بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، ان کو جو ندامت ہوئی، تو ان کی عظمت کا دن ہے، ان کے لیے وہ ندامت اور شرمندگی کا دن ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے انبیاء کو، نبیوں کو اور مقربین کو بڑی عظمتیں دنوں میں عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہوئے ہیں تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ عظمت کا دن ہے۔ اور فرعون اپنے لشکر سمیت جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، جس نے ہزاروں بچوں کو تہ کیا تھا، کتنی ماؤں کے حمل ضائع کرائے تھے اور کتنے بچوں کو اس نے ذبح کروا دیا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اللہ نے اس قوم کو، اس فرعون کو، اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا، تو یہ اس کی ذلت کا مہینہ تھا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عزت، عظمت اور کامیابی کا مہینہ تھا۔ تو یہ تقسیم ازل ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر یہ تمام واقعات چلتے ہیں۔ اب اس کو میں تھوڑا سا اور آگے لے چلتا ہوں۔ اس مہینے میں بہت ساری رسومات ہیں جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ان رسومات میں سے ایک تو یہ ہے کہ 9-10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی بجائے لوگ صرف سبیلوں پر گزارا کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور دیتے ہیں۔ پیاسے کو پانی پلانا تو ثواب کی بات ہے، اجر کی چیز ہے، لیکن جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل تو اس دن روزہ رکھنے کا ہے، شہدائے کربلا کا اپنا عمل تو اس دن روزہ رکھنے کا ہے، ان کا اپنا عمل تو اس دن نماز پڑھنے کا ہے، ان کا اپنا عمل تو اس دن صبر کرنے کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر و تحمل اور برداشت کا ہے۔ انبیاء کے واقعات دیکھو تو تب بھی صبر کی کمال ہے۔ آدم کے صبر کی انتہا تھی کہ اللہ نے توبہ قبول کی ہے، نوح کے صبر کی 6 مہینے کے امتحان کی انتہا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، کتنا بڑے صبر کی انتہا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار کو گلزار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ صبر کی انتہا تھی کہ دریا پار ہوئے، اللہ نے کامیاب و کامران کیا۔ جہاں یہ سارے واقعات صبر کے تھے، وہاں جناب سیدنا حضرت حسین کے صبر و استقلال، استقامت کا وہ کوہ گراں کہ یہ قرآن پاک کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔
وَلَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ صبر کا بدلہ ہے کہ ان پہ رحمت آئی، صبر کا بدلہ ہے کہ ان پر صلاۃ آئی، صبر کا بدلہ ہے کہ ان پہ سلام آئے، صبر کا بدلہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی نبوی تاریخ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر جناب سیدنا حضرت حسین کی شہادت کے ایک عظیم اعزاز تک، یوں تو ایک سانحہ تھا لیکن شہادت ایک سعادت ہے، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ شہادت ایک تخیل لازوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاویدانی ہے۔ مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت اس کی خوب دے گئے ہیں کربلا والے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ شہادت میں اتنا بڑا اعزاز ہے، وہاں جناب سیدنا حسین کا ایک طرف صبر اور ان کو شہادت کی عظمت ملی، اس کے مقابلے میں رہتی دنیا تک، قیامت تک حسین کے قاتل، جناب حسین کے دشمن، جناب حسین پہ ظلم کرنے والے، جناب سیدنا حضرت امام حسین کے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوئی ناکام کوشش کرنے والے ظالم، خواہ وہ عبید اللہ بن زیاد ہو، شمر ہو، یزید ہو، یا یزیدی وہ طبقہ اور ٹولہ ہو جو لوگ اس وقت اس فوج میں تھے، وہ سب کے سب ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، قیامت تک ذلت کا نشان بنے۔ اللہ نے حسین کو بھی زندہ رکھا ہے، حسین کے نام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ تو یہ محرم یوم عاشور دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اہل ایمان کے لیے عظمت کا دن ہے، ظالموں اور جابروں اور بے دینوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ اور آپ اس کو اگر اس حوالے سے دیکھیے حضور کی زندگی میں تو یہ یاد رکھیے، عام الفیل جس سال حضور کی پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کعبۃ اللہ پہ جو ابرا اپنا لشکر لے کے آیا تھا اور اس نے حملہ کیا تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، علماء نے تو اس کو ارہاس نبوت میں لکھا ہے کہ سورہ فیل اتری، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے 17 محرم کو پیش آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے کعبے کی ہاتھیوں سے حفاظت کی تو محرم کا مہینہ تھا، اور کعبہ کو گرانے کے لیے جو لشکر آیا تھا وہ ہاتھیوں کا لشکر جو ہاتھیوں پر سوار تھے، اور جن کا خیال یہ تھا کہ ہم کعبے کو ختم کر دیں گے اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے اور یہاں کچھ بھی نہیں باقی رہے گا، خدا کا نام مٹا دیا جائے گا۔ اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، بھوسے کھائے ہوئے یا گھاس کے بھوسے کی طرح اللہ نے انہیں رسوا کر کے ختم کیا۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کعبے کی عظمت کا مہینہ محرم ہے اور کعبے کی دشمنوں کی ذلت کا مہینہ محرم ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال کعبہ اس میں شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ آپ کی یہ معصوری جو ہے، اس قید میں جانا، یہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں تھا، اگرچہ یہ آپ پر آزمائش اور امتحان تھے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش سے جب نکالا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھیے فتوحات کے دروازے کھولے ہیں۔ تو یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی عظمت اور فضیلت اور بزرگی کا مہینہ تھا۔ پھر اس طریقے سے اس ماہ محرم کے بہت سارے تاریخی واقعات میں سے ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقد ہوا وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ تو محرم کا مہینہ ایک ایسا ہے جس کے اندر بہت سارے اس قسم کے تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی اس دن ہوئے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی اس دن ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی اور مصر کا اقتدار بھی اس دن ملا، اور کعبۃ اللہ پر اہل عرب غلاف بھی محرم کی 10 تاریخ کو ڈالا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی کل جب قیامت قائم ہوگی، اہل ایمان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا
اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جنتی خوش ہو کر نورانی لباس پہن کر جنت کی طرف جائیں گے۔ اور جناب سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو ائمہ اہل بیت میں سے عظیم المرتبت امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کالے لباس کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اہل نار اور فرعون کا لباس ہے، اس کو نہ پہنو۔ یہ لباس پہنا کے انہیں جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی یقیناً یہی محرم الحرام کا مہینہ، اور وہ 10 تاریخ ہوگی کہ قیامت قائم اس دن ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے اسلامی تاریخ میں واقعات ایسی، جناب سیدہ ام کلثوم جو حضور کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح جب عثمان ابن عفان سے ہوا 3 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ ایسے سیدہ فاطمہ الزہرا کا عقد جناب سیدنا علی ابن ابی طالب سے، اس کے متعلق 2 روایتیں معروف ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ محرم میں ہے، دوسری روایت دوسرے مہینے کی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک ام المومنین ہیں سیدہ صفیہ، یہ غزوہ خیبر میں گرفتار ہو کے آئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حوالے ان کو کیا، یہ وہاں کے گویا خیبر کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، آپ نبیوں کے سردار، کائنات کے سردار ہیں، مجھے آپ اپنے پاس رکھیں۔ حضور نے پھر اس خاتون کو آزاد کیا، پھر آپ نے اس کے ساتھ عقد اور نکاح کیا، اور آپ نے رات وہیں گزاری، اور پھر صبح آپ نے ولیمہ کیا۔ تو یہ واقعہ بھی ماہ محرم الحرام میں سیدہ صفیہ کی شادی کا پیش آیا۔ اور غزوہ خیبر، یہ جنگ جو لڑی گئی، جس میں حضور نے فرمایا کل اس کے ہاتھ میں پرچم دوں گا جو اللہ اور اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں پوری رات دعا کرتا رہا، اور میرے دل کی تمنا تھی کہ سعادت مجھے ملتی، لیکن صبح یہ سعادت حضور نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کے ہاتھ میں پرچم اسلام دیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو خیبر میں یہودیوں کو شکست ملی تو محرم کا مہینہ تھا، اور حیدر فاتح ہوئے، حیدر کامیاب و کامران ہوئے، حیدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا کی، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ایسے بی بی صفیہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو یہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں۔ اس طریقے سے بہت سارے تاریخی واقعات میں سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے مختلف اطراف میں بھیجا تو وہ 9 ہجری محرم الحرام میں آپ نے انہیں روانہ کیا تھا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد خلافت کے بعد حضرت سیدنا خالد ابن ولید 18,000 جنگجو مجاہدین لے کر آپ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ داخل ہوئے اور عراق کو فتح کیا، تو یوں سمجھیے کہ عراق فتح ہوا خالد کے ہاتھوں، محرم کا مہینہ تھا ہجرت 12 ہجری میں، اور ادھر وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، تو یہ محرم کا مہینہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان ابن عامر کی وفات 14 محرم 14 ہجری کے اندر ہوئی۔ اسی طریقے سے سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ وہی صحابی رسول ہے جسے احد میں حضور تلوار بنا تیر بنا کے دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمے یا سعد فدا کا امی و ابی، سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ انہوں نے جس وقت رستم کو شکست دی اور اسے ذلیل کیا اور تباہ کیا تو اس کی شکست محرم میں تھی، اور سعد بن ابی وقاص کو اللہ نے فتح عطا کی تو محرم الحرام کی 20 تاریخ کو۔ اس طریقے سے ان تمام واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس محرم کی 1 تاریخ کو ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنتے ہیں تو وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں گویا یوں سمجھیے کہ امیر المومنین بنتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد درمیان میں جو وقفہ گزرا اور پھر جناب سیدنا علی ابن ابی طالب منصب خلافت پر تشریف لائے تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جنگ صفین ہوئی، یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں اسلامی سلطنت کہ افریقہ تک پھیلی اور وہاں تک اسلامی خلافت کا دورہ تھا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں انقلاب برپا کیا۔ اور جناب سیدنا ابو ایوب انصاری جس میں جنگ میں تھے، اور جناب سیدنا حسین بھی اس جنگ میں شریک تھے، اور آپ تشریف لے گئے تو آپ کی وفات بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ ان تمام اہم تاریخی واقعات میں سے
ایک سب سے بڑا اہم واقعہ سید جناب شہید مظلوم سید الشہداء کربلا کے شہداء کی جماعت کے سردار بلکہ امام الشہداء حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول ہیں، جو جگر گوشہ بطول ہیں، جو فرزند علی ہیں، جو سبط النبی ہیں، جو یوں سمجھے جنت کے شہزادوں کے سردار ہیں، جن کی اماں خدیجۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا ہے، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جن کا نانا محمد الرسول اللہ ہے، جن کے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں، جن کے ابا علی المرتضیٰ ہیں، جو خود شہید کربلا ہے، اپنے جانثاروں سمیت جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، صبر و تحمل کا درس دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اپنی جان آفری کے حوالے کر کے جنت کے وارث بنے، جنت کے جوانوں کے سردار بنے۔ یہ اعزاز پایا تو محرم میں، اور حسین کا دشمن قیامت تک کے لیے ذلت کا نشان بنا، رسوائی کا نشان بنا، اور یوں سمجھیے تباہی کا نشان بنا۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک دن بھی یزید کو رات کو سکون سے کبھی نیند نہیں آئی، اور 3 کام اس سے ایسے بدبختی کے ہوئے، ایک اہل بیت رسول پر ثانیہ کربلا میں ان پہ حملہ، اور دوسرا مدینہ طیبہ پہ حملہ، اور تیسرا مکہ المکرمہ پہ حملہ۔ یہ وہ کام تھے جس کی وجہ سے اس کی حصے میں ذلت اور رسوائی لکھی تھی، تباہ و برباد ہوا۔ اسی طریقے سے عبید اللہ بن زیاد تباہ و برباد ہوا، اور جو لوگ حضرت حسین کی شہادت میں شریک تھے اور جنہوں نے جو ظلم کیا تھا، میں اس پر ایک گفتگو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ کس کس کو اللہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر ظلم کرنے والوں کو کیا کیا سزائیں دنیا میں دی، جو آخرت میں ملنی ہے وہ علیحدہ ہیں۔ تو یہ وہ ماہ محرم ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے ایک تو اس کا احترام کریں، اس میں دعائیں مانگیں، اس میں عبادت کریں، اور 10 محرم کا خاص طور پر دن مسجدوں میں عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اہل بیت عظام اور تمام شہداء اسلام کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کرتے ہوئے، ان کے بلندی درجات کی دعا مانگتے ہوئے، اور اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ، اعزاء، اقربا، رشتہ دار، غریبوں، ہمسایوں پر اپنے رزق کی فراوانی کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کے حالات بہتر فرمائیں، اور بالخصوص پاکستان اس وقت جن مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، خصوصاً مہنگائی کی جس چکی میں پس رہا ہے، اللہ اس محرم الحرام اور اس یوم عاشوراء اور ان دنوں کی برکت سے اللہ ان پریشانیوں کو دور کرے، اور اس امت کے لیے اللہ فتوحات کے دروازے کھولے، اور پاکستان کو خالص اسلامی وہ حکمران نصیب کرے جو اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔